وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ 5ویں رکوع کا بیان جاری ہے اور آخرت کے انکار کرنے والے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت کے حوالے سے شبہات میں مبتلا تھے یا انکار کر رہے تھے۔ قل كونوا حجارة أو حديدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما يكبر في صدوركم، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیالوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فسيقولون من يعيدنا، پھر اب کہیں گے ہمیں کون زندہ کرے گا؟ قل الذي فطركم اول مرة، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ فسينغضون إليك رؤوسهم، تو وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اپنے سر ہلائیں گے، مراد انکار کریں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ فرما دیجئے شاید وہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اس کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ تعمیل کرو گے۔ اللہ پکارے گا تمہیں قیامت کے دن، دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور تم تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کے حضور جمع ہو جاؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں رہے ہو صرف تھوڑی ہی سی دیر۔ سورۃ النازعات آخری آیت ہے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جب انسان جو کہ مجرم ہوگا، نافرمان ہوگا، دیکھے گا اس دن قیامت کو تو سمجھے گا دنیا میں صبح کی چند گھڑیاں بسر کر کے آیا ہے یا شام کے چند لمحات گزار کر آیا ہے۔ یہ ہے کہ بالآخر موت آنی ہے، قیامت برپا ہوگی، اللہ کے حضور جواب دہی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور اس دنیا میں آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اس اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 6واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں داعی دین کے لیے ہدایات ہیں اور مشرکین کی نفی کی گئی ہے، ان کو عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو مطالبات کر رہے ہیں فرمائشی معجزے کے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بات وہ کہیں جو سب سے عمدہ ہو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اور ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ جب بندہ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا یہ کام آگے بڑھے، وہ ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کو دین کی دعوت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے عمدہ بات کہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں ذکر ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ تو دین کی دعوت کے دوران ایک داعی دین کو اپنی انا کو فنا کرنا ہوتا ہے اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہوتا ہے، تبھی شیطان کے حملے سے ہم بچ سکیں گے۔
ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو وہ تم پر رحم فرمائے، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ مراد یہ کہ زبردستی بنوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، یہی بات آئی ہے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20 اور 21 میں۔ فذکر، اے نبی تذکیر کیجئے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، بالجبر قبول کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں، تیسرے پارے کے آغاز۔ انبیاء کے درمیان باہمی فضیلت یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن کسی ایک کے انکار سے تمام رسولوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ اہل ایمان کا قول ہم پڑھ چکے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ الزَّبُورَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو کہ وہ معبود ہیں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، بس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اور نہ ہی اس کو ٹالنے کا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے سامنے سے کوئی شے اٹھا کر لے جائے تو بیچارے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے، ایسے کو پکارتے ہو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، بس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی اسے ٹالنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اللہ کے حضور وسیلہ یعنی قربت تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ بتوں کے علاوہ انسانوں کے حوالے سے بات ہو رہی، اللہ کے سوا پکارا جب گیا کسی کو تو لوگوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو بھی پکارا ہے، رسولوں کو بھی پکارا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جو بندوں میں سے تھے اور اللہ کے سوا جن کو پکارا گیا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کی طرف وسیلہ یعنی قربت تلاش کرتے ہیں۔ نوٹ کیجئے سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کے حضور وسیلہ یعنی اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تقویٰ بھی اختیار کرنا ہوگا اور مسلسل جہاد کرنا ہوگا اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قربت۔ ایہم اقرب، کہ کون زیادہ قریب ہے۔ ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈر ہی کی بات ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جن کو پکارا گیا ان کا معاملہ تو یہ تھا، وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور تم ان کو پکار رہے ہو، تو کتنی غلط روش ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا، اور کوئی بستی نہیں مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک مراد تو یہ ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اللہ ہر ایک کو دنیا میں وفات دے گا، اور یہ بھی ہے کہ قوموں کے لیے اللہ کے فیصلے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر برائی پر آمادہ ہو جائے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی مخالفت پر آمادہ ہو جائے تو وہ عذاب میں مبتلا کی جاتی ہے۔ یہ طے شدہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اور نافرمانیوں کی وجہ سے قوموں کو اللہ نے عذاب میں بھی مبتلا فرمایا ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کی فرمائشوں کے مطابق معجزہ کیوں نہیں بھیج رہا۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون،
اور ہمیں نشانیاں بھیجے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پچھلے لوگوں نے جھٹلایا ہم سے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی واضح طور پر نظر آنے والی، فَظَلَمُوا بِهَا، بس انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ مراد یہ کہ ان کی فرمائش کے مطابق اللہ نے معجزہ دکھایا اونٹنی کا، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو فرمائشی معجزہ دے دیا جانا کسی قوم کے لیے بڑا ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ ان کو نہیں دے رہے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانے نہیں بھیجتے مگر خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کو قابو کیے ہوئے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو کچھ مشاہدہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کرایا وہ نہیں تھا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ گویا خود قرآن نے کہا کہ یہ اتنا عظیم واقعہ تھا کہ بعض لوگوں کے لیے یہ فتنے کا ذریعہ بن گیا، آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ مادہ پرست، عقل پرست وہ پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے حصے کے اندر پورے آسمانوں کی سیر ہو جائے، ساتوں کے ساتوں آسمان۔ اور دوسری طرف ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل ایمان ہے کہ ہاں اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ اشارہ ہے زقوم کے درخت کی طرف۔ سورہ دخان آیت نمبر 43 میں اس کا ذکر ہے کہ یہ درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا، کانٹے دار ہوگا۔ اس پر مشرکین نے اعتراض کر دیا کہ ایک طرف آگ سے ڈراتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آگ کے اندر، جہنم کے اندر درخت بھی اگے گا، جبکہ آگ لکڑی کو جلا دیتی۔ یہ ہے آزمائش کا معاملہ۔ عقل پرست لوگ اللہ کے بیان کردہ ان معاملات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی عقل محدود ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ بھی محدود ہے، اللہ بھی ان اسباب کا پابند ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کا، معاذ اللہ۔ نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اسباب ہے، انسان ان کے پابند ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ ان کا پابند نہیں۔ تو وہ درخت ہوگا جہنم کے اندر، آگ کے بیچوں بیچ ہوگا اور جہنمیوں کو کھانا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ واقعہ معراج بھی اور یہ زقوم کا درخت، اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا گیا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور یہ ڈرانا ان میں اضافہ نہیں کرتا مگر بڑی سرکشی کا۔ جتنا ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، جتنا ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اتنا یہ ہر دھرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع آ رہا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے اور ابلیس کا بھی ذکر ہے۔ نوٹ فرمائیں کہ یہ واقعہ قرآن حکیم میں 7 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اب ترتیب کے اعتبار سے یہ 4تھی مرتبہ اس مقام پر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ذکر ہے کہ یہ جنات میں سے تھا۔ بہرحال ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دینے والی بات۔ اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے، میں سجدہ کیوں کروں؟ یہ ہے شیطنت، تکبر میں آ جانا اور عقل پرستی کے فریب میں مبتلا ہو جانا۔ قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، اس سے کہا بھلا اللہ مجھے بتا تو صحیح، یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کے لیے ڈھیل دے دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں، مراد برباد کر دوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا کہ جا، بس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتک، اور پھسلا لے جس پر ان میں سے تیرا بس چلے اپنی آواز سے۔ واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان پر اپنے سوار اور پیادہ چڑھا لا۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو جا ان کے مال اور اولاد میں۔ وعدہم، اور ان سے وعدے کر۔
وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور ان سے شیطان کا وعدہ کرنا محض دھوکہ ہے۔ یہ اللہ نے اس کو چھٹی دیتی کہ جا تو گمراہ کر کے دیکھ لے اور اپنی آواز سے ان کو پھسلانے کی کوشش کر۔ شیطان کی آواز سے مراد یہ کہ ہر وہ شے جو رحمان سے غافل کر کے شیطانی دعوت کی طرف انسان کو لے جائے۔ موسیقی اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آج شیطان کا یہ ایجنڈا پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ہر شے کے اندر موسیقی، موبائل فونز کے اندر موسیقی، ٹیلی ویژن میں موسیقی، گاڑی کے اندر موسیقی، گھروں کے اندر موسیقی، جس سے منع فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موسیقی دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی اندر ہی اندر کام کرتا ہے زمین کے نیچے اور فصل اگاتی ہے۔ تو شیطانی آواز ہر وہ شے کہ جو اللہ سے غافل کر دے بندے کو اور شیطان کی دعوت کی طرف لے جائے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تو اپنی آواز سے ان میں جس پر تیرا بس چلے پھسلا لے، اور اپنے پیادہ بھی لیا، اپنے سوار بھی لیا، جو ایجنٹس ہیں انسانوں میں سے، جنات میں سے، شیطان کے، من الجنۃ والناس، سورۃ الناس میں، ان سب کو لیا اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ مراد یہ کہ مال حرام یہ شیطانی دعوت ہے۔ جب بندہ مال حرام کماتا ہے تو گویا وہ شیطانی عمل کر رہا ہے۔ مال کو شیطانی کاموں میں خرچ کرے تو گویا شیطان اس مال میں شریک ہو گیا۔ کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو احادیث میں ذکر ہے کہ شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اولاد اللہ نے عطا فرمائی، شیطان پٹی پڑھاتا ہے کسی اور کا بھی شکر ادا کرو تو شیطان شامل ہو گیا۔ اولاد اللہ نے عطا فرمائی، اس کی صحیح طرح تربیت نہ کی جائے اور وہ شیطانی عمل کر رہی ہو تو گویا شیطان اولاد میں شریک ہو گیا۔ یہ ہیں شیطانی منصوبے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعیدہم، اور ان سے وعدے کر، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور ان سے شیطان کا وعدہ محض دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ کے بندے وہ جو اللہ کے ذکر سے سرشار ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے، ان پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ الزخرف آیت 36 میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس پر ہم شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر سے سرشار ہوں، اللہ کی اطاعت پر کاربند ہوں، اللہ کے بندے بن کر رہیں، شیطان کا زور ان پر نہیں چل سکتا۔ نوٹ فرمائیے، اگر اللہ نے شیطان کو اتنی مہلت اور ڈھیل دی ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرے، تو اسی اللہ نے اپنا دروازہ کھولا ہے کہ آؤ میری طرف آ جاؤ، مجھ سے پناہ طلب کر لو۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کی طرف سے کوئی چوک تمہیں لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، شیطان تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے بطور کارساز کے۔ آ جاؤ اس کی پناہ میں، اللہ شیطان کے حملوں سے بچا لے گا۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، تمہارا رب ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہاں سے تمہیں کھانے کے لیے غذا بھی مل جاتی ہے اور زیورات بھی تم وہاں سے حاصل کر سکتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب فطرت انسانی کا بیان ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی پہچان انسان کے اندر ان بلٹ موجود ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب سمندر میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو گم ہو جاتے ہیں وہ جنہیں اس کے سوا تم پکارتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، پھر تم اعراض کرتے ہو، ناشکرے ہو جاتے ہو، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ توحید یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے۔ مشرکین کے متعلق بھی قرآن نے کہا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65، جب کشتی سمندر میں بھنور میں پھنس گئی، طوفان آ گیا، تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ بچا تو دیتا ہے بندے کو، مشکلات سے نکال تو دیتا ہے، اس کے بعد بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔
اللہ ہمیں اپنی ناشکری سے بچائے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ جو احسان اللہ ہم پر فرماتا ہے، ہمیں بیماریوں سے بچا کر، ہمیں نقصانات سے بچا کر، اللہ اس پر ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد عذاب کی وعیدیں اور ڈراوے بیان ہو رہے ہیں۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اللہ زمین میں دھسا دے تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ کیا بے خوف ہو گئے ہو اللہ کی پکڑ سے؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تم پر تیز آندھی بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہیں ناشکری کے بدلے میں غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اللہ سے؟ جس نے ایک دفعہ نجات دے دی تمہیں، وہ دوبارہ تمہیں غرق کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ موت دینے پر قادر نہیں ہے؟ وہ تمہاری پکڑ فرمانے پر قادر نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے انسان کو۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان نے انسان پر لعن طعن کیا تھا اور اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا تھا۔ اب انسان کی عظمت کیا ہے اللہ کی نگاہوں میں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی عطا فرما کر فضیلت دی۔ یہ ہے انسان کی فضیلت۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، کہا تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، سواریاں عطا فرمائیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور کثیر مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی اس پر فضیلت دی۔ ہم پڑھ چکے اس کی رکوع کے آغاز میں کہ آدم کو یعنی انسان کو سجدہ کرایا گیا ہے فرشتوں سے، یہ اللہ نے مقام دیا انسان۔ یہی ذکر آیا سورۃ التین آیت نمبر 4 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا۔ لیکن نوٹ فرمائیے، یہی قرآن بتاتا ہے سورۃ التین کی آیت نمبر 5 میں، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے انتہائی پستی میں انسان کو ڈال دیا۔ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا، اللہ نے انسان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے، اس کے لیے کتابیں نازل فرمائی، رسولوں کو بھیجا۔ اس سب کے بعد اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے، اللہ کی اطاعت اختیار نہ کرے، تو اس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الاعراف میں آیت 179 میں کہا گیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کو اللہ نے صلاحیتیں نہیں دی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن وہ بھی نری حیوانی زندگی بسر کرے، کھائے پیے اور موج کرے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے، آخرت کی تیاری نہ کرے، تو اس سے پھر بدتر مخلوق بھی کوئی نہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی عطا فرما کر فضیلت دی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں حشر کا بیان ہے، عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور مشرکین پر عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ، نافرمانوں کے نافرمان لیڈرز آگے آگے ہوں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جس کو اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طرز عمل، دوسرا انجام، ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، بس وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، واضل سبیلا، اور راستے سے بھٹکا ہوا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں،
کہ جس نے میرے اس ذکر قرآن سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو میں اندھا کھڑا کروں گا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے مشرکین کو سنایا جا رہا ہے، اور دراصل اس خطاب کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے التفات کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ طرح طرح کے مطالبات کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے وہ آپ کو پھسلا دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہم پر اس کے سوا کچھ جھوٹ باندھ لیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں یقیناً وہ آپ کو دوست بنا لیتے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ یہ التفات ہوا اللہ کا، اللہ نے ثبات عطا فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو یقیناً آپ ان کی طرف کچھ مائل ہونے لگے تھے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، بالفرض اگر ایسا ہو جاتا اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہری سزا دیتے اور موت کے بعد بھی دوہری سزا دیتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں پاتے۔ نوٹ فرمائیے، خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنایا جا رہا ہے مشرکین کو۔ ہمارے یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق سے دور ہونے والے نہیں، قرآن اصل معجزہ ہے، یہ اسی پر کاربند رہیں گے، اس کے مقابلے میں کوئی اور شے نہیں دی جائے گی، اور اللہ حفاظت فرمانے والا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہاری تمام تر کوششیں ان کو ہٹانے کی ناکام ہو جائیں گی۔ تو گویا انہی الفاظ میں التفات ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور رد کیا جا رہا ہے مشرکین کے مطالبات کا، اور ان کی مخالفت کی نفی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ دیکھیے جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان کی مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ دوہرا عذاب زندگی کا، دوہرا عذاب موت کے بعد، یقیناً ایسا نہیں ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ہمیں سمجھایا گیا کہ جتنا مقام بلند ہو پوزیشن بھی اتنی ہی حساس ہو جاتی ہے، ریوارڈ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، پنشمنٹ بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہی کچھ بیان ہوا ہے ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 30 میں بیان ہے کہ بالفرض اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی برائی کا ارتکاب کرتی تو دوہری سزا، اور اسی سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 31 میں بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی نیک عمل کریں گی تو اللہ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ اصل میں یہ مقام کو واضح کیا گیا ہے کہ جتنا اونچا مقام مشکلات بھی اتنی زیادہ، انعام بھی اتنا زیادہ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی پکڑ کا معاملہ تو وہ بھی شدید ہے۔ لیکن یہ امت کو اصل میں سنایا گیا کہ وہ اپنے مقام کو بھی سمجھے کہ اس امت کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا ہے، اگر یہ نافرمانی پر آ جائے تو سزا بھی بڑی شدید ہوگی، اور ہاں یہ امت اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر آ جائے تو بڑے انعامات اللہ کی طرف سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہمیں کہا گیا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ تو ہمیں اپنے مقام کا بھی احساس کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مزید التفات آ رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو کمزور کر کے اس زمین سے پھسلا دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تو وہ آپ کے پیچھے نہیں ٹھہر پاتے مگر بہت ہی کم۔ اب یہ التفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ مشرکین مکہ کی کوششیں ہو رہی ہیں آپ کو اس سرزمین یعنی مکہ سے نکالنے کی، اگر یہ کامیاب ہو جائیں اس میں، یعنی کہ ہجرت کا معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ بچیں گے نہیں، اور ایسے ہی ہوا، بدر سے ہی ان کے اوپر اللہ کی عذاب کی قصے آنا شروع ہو گئیں، اور 70 مشرک مارے گئے، 70 قید کیے گئے غزوہ بدر کے موقع پر۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔
یعنی جب بھی قوموں نے رسولوں کی مخالفت کی، ان کو اپنے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، بالآخر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد 9واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 5 نمازوں کے حوالے سے ذکر ہے۔ نماز تہجد کا بیان ہے، ہجرت کا بھی بیان ہے، غلبہ دین کا ذکر ہے، اور قرآن حکیم کے حوالے سے بھی گفتگو آئی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے۔ مراد ہے کہ زوال کا وقت، اس وقت ظہر کی نماز، اور رات تک عشاء کی نماز، یہ 4 نمازیں ہو گئیں۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، یہ نماز فجر کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرض نمازوں میں سب سے طویل قرات فرماتے تھے فجر کی نماز میں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی نماز فجر۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مراد ہے کہ فرشتے آتے ہیں اس وقت، اور رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تفصیل بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ تو بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے، اس وجہ سے بھی اس کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی علیحدہ سے تلقین کی گئی۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات فرماتے تھے نماز فجر میں، تو فجر کو قرآن کے ساتھ ہی منسلک کر کے بیان کیا گیا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا قرآن اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ آدمی جب رات کو سو کر اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، کوئی فکریں اس کے ذہن پر حاوی نہیں ہوتی۔ دن بھر کی نمازوں میں یہ کہ کاروبار بھی ہے، دیگر مصروفیات بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز کا معاملہ یہ کہ انسان فریش ہوتا ہے، تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیے۔ یہ اشارہ ہے نماز تہجد کی طرف، جس میں قرآن ہی سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ نافلۃ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض رہی، امت کے لیے نفل کے درجے میں ہے، لیکن فرض نمازوں کے بعد اہم ترین عمل حدیث کے مطابق جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے وہ نماز تہجد ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہی، کیونکہ تہجد کی نماز میں اصل میں قیام مطلوب ہے، طویل قیام ہو جس میں قرآن پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیام کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی، بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہیں رمضان کی رات تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گیا، آپ نے قیام اللیل کی نیت باندھ لی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی مکمل، سورہ نساء بھی مکمل، سورہ مائدہ شروع کی، میں چلا گیا رکعت توڑ۔ اتنا طویل قیام فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی آپ پر فرض کے درجے میں ہے، امت کے لیے نفل کے درجے میں، لیکن بہترین عمل ہے فرض نمازوں کے بعد۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ بلند ترین مقام ہے جو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اسی کی دعا کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اذان کے بعد کی دعا میں، کہ جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں یہ دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے حبیب کو بلند مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے داخل فرما سچائی کا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال سچائی کا نکالنا، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جناب سے مجھے عطا فرما غلبہ، مدد دیے جانے والا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ سے اشارہ ہو گیا ہجرت کی طرف، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، لیکن آپ نے دعا کی اللہ سے، اللہ سچائی کے ساتھ نکال بامقصد طور پر، اور جہاں بھی لے جائے جہاں بھی داخل فرما، یعنی مدینہ عمدگی کے ساتھ سچائی کے ساتھ بامقصد طور پر داخل فرما۔ مزید نوٹ فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے مجھے عطا فرما غلبہ، مدد دینے والا، یعنی طاقت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ ہمارا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ قرآن نے ہم سے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208،
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اسی کے دین قائم نہ ہو تو پورے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اور جزوی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 85 فرمایا گیا کہ کچھ باتوں پر عمل کرنا، دین کی کچھ پر عمل نہ کرنا، یہ قابل قبول نہیں، اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ تو دین غلبہ چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہجرت کی، ورنہ نمازیں آپ ادا کر سکتے تھے مکے میں رہتے ہوئے، نہیں، دین غالب کرنا ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ پیکج، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اس کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حدیث نوٹ فرمائیے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو دین ہمیں قتال کا حکم بھی دیتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 اور سورۃ الانفال آیت نمبر 39 قتال کا حکم ہے تاکہ دین غالب ہو۔ اس کی دعا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، آپ بتوں کو اپنی چھڑی سے گرا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ آج یہ جملہ ہم اس وقت کہہ سکیں گے جب اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب اور نافذ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آج تو باطل غالب ہے، سودی نظام غالب ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت 279، اگر سود کا نظام نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے، اگر تم تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ آج قرآن مساجد میں موجود تو ہے، آج قرآن مدارس میں پڑھا تو جاتا ہے، آج قرآن گھروں میں پڑھا بھی جاتا ہے، رکھا بھی جاتا ہے، لیکن آج قرآن کے احکامات نافذ تو نہیں۔ کیا ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے صرف قرآن پڑھا نہیں، صرف قرآن بیان نہیں کیا، صرف قرآن پہنچایا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل جد و جہد کے بعد اس قرآن کے احکامات پر مبنی نظام کو قائم کر کے دکھایا۔ تب آپ نے یہ جملہ کہا فتح مکہ کے موقع پر، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج یہ تقاضا ہم سے ہے، آج دنیا سسک رہی ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے، ہمارے پاس اللہ کا یہ حق موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اب انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ 23 برس کی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر عمل کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی آیت ہم پڑھیں گے تو اس کا لطف ہمیں آئے گا کہ جب دین غالب ہو جائے، حق نافذ ہو جائے اور باطل مٹ جائے، تبھی اس آیت کا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے اضافہ نہیں ہوتا سوائے نقصان اور خسارے کے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس آیت 57 میں، یہ قرآن موعظہ ہے اور یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بغض، تعصب، تکبر، عناد، دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، ان تمام بیماریوں کا علاج کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے اضافہ نہیں ہوتا مگر خسارے کا۔ اس لیے کہ اگر نیت درست نہ ہو، دل میں تڑپ اور لگن نہ ہو تو قرآن سے گمراہی ہی ملے گی۔ جیسے انسان کا معدہ اگر درست ہو
تو معمولی غذا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور معدہ اسٹمک اگر خراب ہو تو بہترین غذا بھی بیماری میں تکلیف میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہی معاملہ قرآن حکیم کے حوالے سے، یہی اللہ کی ہدایت کا قانون ہے کہ اگر قبول کرنا چاہو گے، لگن ہوگی، تڑپ ہوگی، اللہ ہدایت عطا فرما دے گا اس قرآن کے ذریعے سے۔ انکار ہوگا، تکبر ہوگا، مخالفت ہوگی، دنیا کے محبت میں مبتلا ہوگے تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے اضافہ نہیں ہوتا مگر صرف نقصان اور خسارے کا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو یہ طرز عمل سامنے آتا ہے، ذرا اللہ نعمت عطا فرما دے انسان بھول جاتا اللہ، اور ذرا تکلیف آ جائے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ جبکہ اہل ایمان کی شان یہ جو بخاری شریف میں الفاظ ہیں کہ جب مومن کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اور مصیبت آتی ہے تو اللہ کا حکم سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے اس کے لیے۔ لیکن ایمان نہ ہو تو پھر یہ گھٹیا کردار، پست کردار سامنے آتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہر ایک اپنے ڈھب پر کام کر رہا ہے، اپنی وسعت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کو مختلف فیکلٹیز بھی دی ہیں اور صلاحیتیں بھی دی ہیں، ہر ایک کی صلاحیت جدا ہے۔ کسی کو بہتر ماحول ملا دین کے اعتبار سے، کسی کو نافرمانی کا ماحول ملا، کسی کو مالی طور پر زیادہ نواز اللہ نے، کسی کو کم نواز، کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ دی، کسی کو کم دی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے بندے کو کیا عطا کیا، اور اسی کے مطابق ہی اللہ کے ہاں ہماری اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت 286 میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ تو اللہ دیکھ لے گا کہ انسان کو کیا ماحول ملا، کیسی صلاحیتیں ملیں، کیسے مواقع ملے، اس کے اعتبار سے ہی اللہ محاسبہ فرمائے گا۔ لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے انسان کو کہ جتنی صلاحیت ہے اتنا تو وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہر ایک اپنے ڈھب پر اپنی وسعت کے مطابق کام کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ جو صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ اس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنی اطاعت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔